الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ہم تراویح اور اعتکاف کے مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تراویح کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تراویح کا معنی کیا ہے، تراویح کسے کہتے ہیں۔ تو تراویح عربی زبان کا لفظ ہے، تربیہ کی جمع ہوتی ہے۔ تربیہ کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا، جیسے تسلیمہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک دفعہ سلام کرنا، تو اسی وزن پر تربیہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا۔ تو تراویح کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر تک استراحت کرتا ہے، یعنی تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اتنی دیر میں آرام کرنا یہ مستحب ہے۔ یعنی بہتر تو یہی ہے کہ تراویح جتنی دیر پڑھی جائے اتنی دیر وقفہ کیا جائے، کوئی عبادت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، یا ویسے آدمی بیٹھ کر استراحت کرے، کوئی بھی عبادت کرے، تاکہ 5واں جو وہ ہے 4 تراویح ہوتی ہیں، 5 وہ ہوتی ہے تراویح کے 4 رکعت کے 5 مجموع ہوتے ہیں، تو اب آخر میں بھی اتنی دیر بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ تراویح کی وجہ تسمیہ، یعنی تراویح کو تراویح کہنے کا اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں استراحت کی جاتی ہے۔ بعض مرد اور خواتین، خاص طور پر خواتین جب گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ تراویح کے بس رکعتیں مسلسل پڑھتی رہتی ہیں، بیچ میں کچھ فاصلہ نہیں کرتی، آرام استراحت نہیں کرتی، آرام نہیں کرتی، وقفہ نہیں ہوتا ہر 4 رکعت تراویح کے بعد۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی تراویح میں فرق تو نہیں پڑتا، لیکن تراویح کے نام کا سے جو ہے نا یہ ماخوذ ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ دیر وقفہ ہونا چاہیے، اس میں آدمی درود شریف پڑھ لے، کوئی ذکر کر لے، قرآن مجید پڑھ لے، یا کچھ بھی کر لے، لیکن وقفہ کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ دوسرے نمبر پر تراویح کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ تو تراویح عام نوافل کی طرح نہیں، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین میں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض خواتین وہ موقع ملے تو تراویح پڑھ لیتی ہیں، موقع نہ ملے تو تراویح نہیں پڑھتی۔ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی بلا عذر تراویح کو چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح خواتین بسا اوقات تراویح میں یہ کوتاہی کرتی ہیں کہ بیٹھ کر تراویح پڑھ لیتی ہیں، حالانکہ تراویح بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اگرچہ بیٹھ کر پڑھنے سے بھی تراویح ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اس لیے عذر کے بغیر بیٹھ کر تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ تراویح میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی، کوئی خاتون وہ تھکی ہوئی ہے، کوئی گھر میں کوئی مہمان آ گئے، یا ایسا ہو گیا کہ صحت ٹھیک نہیں تھی، تو اب کھڑے ہو کر 20 رکعت پڑھنے میں دشواری ہے، تو ایسے موقع پر، دشواری کے موقع پر اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا یہ مناسب نہیں۔ اور یہ تراویح خلفائے راشدین کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہ اس زمانے سے، خلفائے راشدین کے زمانے سے یہ تراویح اس طرح 20 رکعت تراویح ہے۔ تو اس تراویح کو سنت مؤکدہ سمجھ کر اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کر باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہاں عذر ہو جائے تو پھر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آدمی اگر بیٹھ کر پڑھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، چھوڑنے سے بہتر ہے۔ باقی
اس کی عادت بنا لینا. اسی طرح بعض خواتین وہ اور نمازیں بھی، فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ لیتی ہیں. بوڑھی خواتین ان کا تو عذر ہوتا ہے، لیکن جو عام خواتین ہیں ان کے لیے بیٹھ کر پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے. کہ فرض نمازوں میں تو قیام فرض ہوتا ہے، اور جو خاتون بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر انہوں نے پہلے پڑھی ہیں تو اس نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، دہرانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ تراویح کی اہمیت کی یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کی جو شرائط ہیں وہ اس میں وہ کرنی چاہیے، اس میں ہونی چاہیے جو سنت مؤکدہ کے تقاضے ہوتے ہیں. اسی طرح تراویح کے بارے میں یہ کہ اس کا ثواب کیا ہے، تو احادیث میں تراویح کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کتب اللہ علیکم صیامہ و سننت لکم قیامہ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی جو مہینے میں روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور میں نے اس کا جو قیام ہے وہ تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. تو یہ یعنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اپنی سنت قرار دی. اور ویسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ جو آدمی رمضان المبارک کا قیام یعنی تراویح کو ایمان اور ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں کے قیام کی خوب ترغیب دیا کرتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو تراویح وہ پورا مہینہ نہیں پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن، 3-4 دن تراویح پڑھی ہے، اور وہ بھی یعنی بہت لمبی پڑھی ہے کہ پوری رات پڑھی ہے، بہت زیادہ وہ کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر میں نے تراویح کا اہتمام کیا تو کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر یہ تراویح فرض ہو جائے اور پھر ان کو یہ دشواری ہو. اسی طرح ایک دفعہ چند صحابہ کرام مسجد نبوی کے ایک کونے میں حضرت ابی بن کعب کی ابتدا میں تراویح پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ تو بہت اچھی بات ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کیا اور کہا کہ اکٹھے ہو کر جماعت کی صورت میں تراویح پڑھیں. بہرحال کچھ لوگ تراویح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 20 رکعت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور یہ صحابہ کرام کے دور سے آج تک جو امت کے جتنے بڑے علماء ہیں وہ اسی کے، اور ائمہ کرام وغیرہ سب اسی کے قائل رہے ہیں. تراویح رمضان میں کیوں مقرر ہوئی اور اس کا حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. تو چونکہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا تو اس وجہ سے اس مہینے کی قرآن مجید کے ساتھ خاص مناسبت ہے. تو اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو تراویح کی جو فضیلت ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اور روزوں کے بارے میں تو ہمارے ہاں مرد و خواتین وہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ روزے رکھیں، حتیٰ کہ بچوں سے بھی رکھواتے ہیں. لیکن تراویح کے بارے میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، تھوڑا کمزوری ہوتی ہے. بعض خواتین تو تراویح کبھی پڑھ لیتی ہیں، جب جی کرے پڑھ لیتی ہیں، جی کرے نہیں پڑھتی. اور بعض پڑھتی ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیتی ہیں، بعض ایسے کرتے ہیں کبھی 8 رکعت پڑھ لی، کبھی 4 رکعت پڑھ لی. تو ایسا نہیں، بلکہ تراویح کو اتنی مقدار ہے، 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پورے اہتمام سے اور ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس سے بہت ہی زیادہ برکات نازل ہوتی ہیں. رہی بات یہ کہ تراویح کہاں پڑھنی چاہیے، تو مردوں کے لیے تو مسجد ہے، خواتین کے لیے مسجد میں تراویح کے لیے جانا ٹھیک نہیں، ان کو اپنے گھروں میں تراویح پڑھنی چاہیے.
اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض خواتین وہ گھر میں کوئی نامحرم حافظ صاحب کو بلا لیتی ہیں اور تراویح گھر میں شروع کرا دیتی ہیں، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو نامحرم مرد ہے اس کو بلا کر اس کے پیچھے تراویح وغیرہ پڑھنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں اگر کسی کا کوئی اپنا بھائی بیٹا وہ ہے محرم ہے وہ پڑھاتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، کہ اس کا پھر مخصوص طریقہ ہے کہ پہلے امام صاحب ہو، اس کے پیچھے مردوں کی صف ہو، پھر خواتین کی بجائے بچے اگر ہوں تو بچوں کی صف ہو، آخر میں خواتین کی صف ہو۔ تو اپنے اگر بھائی بیٹے کے پیچھے محرم کے پیچھے پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اجنبی کو بلانا گھر میں اور تراویح کا اس طرح اہتمام کرانا یہ خیر القرون میں امت میں اس طرح نہیں رہا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خواتین دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ دور جا کر تراویح کے میں شرکت کرنا خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ خواتین کے لیے فرض نماز کے لیے مسجد میں نہ جانے کی تاکید ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں، گھر میں پڑھیں، تو تراویح کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون مثلا وہ نماز پڑھا رہی ہے تو اس کے بالکل متصل والا گھر ہے، وہ اس کے پیچھے آ کر تراویح پڑھ لیتا ہے، یا اس طرح کا بالکل کوئی قریبی عزیز ہوتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بہت دور تک گھروں میں جانا اور یعنی اجنبی کے پیچھے پڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض خواتین یہ کمزوری ان میں ہوتی ہے، یہ وہ نابالغ بچے کو بلا لیتی ہیں، کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے بڑا تو ہے نہیں، تو اس کے پیچھے تراویح شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی، نہ تراویح کی نماز ہوتی ہے اور نہ تراویح کے علاوہ اور نماز ہوتی ہے۔ البتہ اپنا گھر کا جو مرد ہے، جیسے میاں گھر میں تراویح پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے بیوی پڑھ رہی ہے، یا بھائی پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے بہن پڑھ رہی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ حافظہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ حافظہ خواتین کو قرآن مجید تراویح کے علاوہ یاد کرنا چاہیے اور تراویح میں اکیلے پڑھنا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب تک خاتون پر ذمہ داری نہ ہو، پیچھے عورتیں نہ ہوں، تو پھر وہ اس اہتمام سے قرآن مجید کو یاد نہیں کرتی، تو اس کے لیے پھر علماء نے کچھ گنجائش دی ہے، بعض حضرات نے گنجائش دی ہے کہ بہت زیادہ جھمگٹا بھی نہ لگایا جائے، صرف گھر کی جو خواتین مرد کے ہونے چاہیے کہ وہ بیچ میں کھڑی ہوں، بیچ میں کھڑی ہوں، اور عورت کی آواز بھی اتنی اس کو پست رکھنا چاہیے کہ وہ دور تک نہ جائے، صرف جتنی خواتین ہیں تو ان خواتین کی حد تک ان کی آواز محدود رہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید یاد کرنے کے لیے اگر کچھ کوشش کی جاتی ہے تو بس اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ثواب سے زیادہ گناہ ہو جائے۔ یعنی شریعت نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنی مرضی سے عبادت کرتے رہو، بلکہ ہمیں عبادت کا پورا طریقہ سکھایا ہے، اس کی شرائط، اس کے آداب سب سکھائے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی رعایت رکھ کے ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے۔ مفتی نظام الدین صاحب کو اپنی کتاب نظام الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ آج کل حفظہ عورتوں کے بارے میں اگر اتنی بڑی جماعت کی امامت ہو جس میں آواز معتاد آواز سے زائد ہو، تمام قیود و شرائط کے باوجود مکروہ تحریمی اور ناجائز رہے گی۔ یعنی اتنی بڑی جماعت کٹھی کر لی کہ حافظہ جب پڑھتی ہے تو پورے محلے میں آواز گونجتی ہے، تو ایسا کریں گے تو پھر یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ جتنی ایک نارمل ایک خاتون کی آواز ہوتی ہے تو اتنی رہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ
ایسا نہیں ہے کہ یہ حافظہ خاتون سب سے آگے ہو. وہ کہتے ہیں کہ حافظہ خاتون بھی دوسروں کے ساتھ رہے, تھوڑا سا 3-4 انکل آگے ہو جائے, دوسروں سے نمایاں ہو جائے, بس اس سے زیادہ نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں صرف 2-3 عورتوں کی جماعت محض بنیت حفظ قرآن پاک وغیرہ ان ساری شرائط کے ساتھ ہو پھر تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر بہت بڑی جماعت ہے اور اس میں ان ساری چیزوں کی رعایت نہیں تو پھر یہ نماز جائز نہیں. آگے ہیں تراویح کے نماز کے دوسرے مسائل کہ 20 رکعت تراویح. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح یہ مرد اور عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے, جیسا پہلے گزر چکا. دوسرے نمبر پر مردوں کے لیے یہ ہے کہ یعنی مسجد میں جا کر پڑھیں. اگر محلے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور کوئی حافظ قرآن اپنے گھر میں تراویح پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح 20 رکعت تراویح ہے تو اس میں 10 سلام پھیرنے ہیں, 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے ہیں. 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا, جس کو ترویحہ کہا جاتا ہے, یہ مستحب ہے. تو اس دوران خاموش بھی رہا جا سکتا ہے اور کوئی عبادت بھی کی جا سکتی ہے, تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے, کوئی نفل بھی پڑھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہے تراویح کے بارے میں کہ فرض پڑھے بغیر تراویح کی جماعت میں شرکت جائز نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون تراویح پڑھا رہی ہے تو دوسری نے فرض نہیں پڑھی, کہہ رہی کہ وہ حافظہ صاحبہ عالمہ صاحبہ پڑھا رہی ہیں تو بس میں پہلے تراویح پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد فرض پڑھوں گی. بالکل نہیں, پہلے فرض پڑھنا ضروری ہے, اس کے بعد تراویح پڑھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خواتین بھی ایسا کرتے ہیں کہ کسی کے پیچھے تراویح پڑھی تو ایک بار تراویح پڑھ لی اور 8 دن میں 10 دن میں 20 دن میں باقی دنوں میں سمجھتے ہیں چھٹی. ایسا نہیں ہے, تراویح پورا مہینہ 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے جو ہے کہ تراویح کے فرائض اور تراویح دونوں میں 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا افضل ہے. آدمی جب تراویح میں ایک صورت کے بعد دوسری صورت پڑھ رہا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ویسے بھی سورۃ فاتحہ کے بعد جب صورت ملائی جاتی ہے تو افضل یہی ہے, مستحب یہی ہے کہ اس میں بھی بسم اللہ پڑھی جائے. تراویح میں تو بہرحال بسم اللہ پڑھنی چاہیے, اور اگر کوئی زور سے پڑھ رہے ہیں تو ایک بار بسم اللہ کو بھی زور سے پڑھا جائے گا, جہرن پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے کہ تراویح میں بسا اوقات رکعتوں میں بھول چوک ہو جاتی ہے. کہ تراویح کوئی خاتون تراویح پڑھ رہی تھی تو بجائے 2 رکعت پڑھنے کے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی. تو حافظہ ہو جو دوسروں کو پڑھا رہی ہے یا خود اکیلے کوئی خاتون تراویح پڑھ رہی ہے, جب 2 رکعت پر جو قاعدہ ہے اس کی بجائے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو قاعدہ نہیں کیا, مجھے تو بیٹھنا چاہیے تھا, تو ان کو چاہیے بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں, آخر میں سلام پھیر دیں, تو یہ 2 رکعت تراویح ہوئی, ٹھیک ہے. اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا اور یہ دوسری رکعت پہ جو بیٹھنا تھا یعنی جو قاعدہ تھا وہ نہیں کیا, تو تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد جب آخر میں وہ سلام پھیریں گے تو یہ نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اس میں فرض تھا اور وہ جب فرض نہیں پایا گیا تو یہ 3 کی 3 رکعت تراویح نہیں ہوگی, ان کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. یہ تو ہو گیا 3 رکعت کا مسئلہ. اور اگر 3 کی بجائے کسی خاتون نے 4 رکعت پڑھ لی, بیچ میں قاعدہ نہیں کیا, 4 رکعت پڑھ لی, تو پہلے والی جو 2 ہیں وہ نفل ہوں گی اور آخری 2 وہ تراویح شمار ہوں گی, ٹھیک ہے. اور اگر 2 رکعت پڑھی پھر قاعدہ کیا پھر بعد میں 2 رکعت بھول کر پڑھ لی تو اب سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں, یہ 4 رکعت ہو جائیں گی. تو یہ تراویح کی رکعت میں بھولنے کے مسائل ہیں. دوبارہ ایک بار میں ان کو دوہرا دیتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ 2 رکعت تراویح پہ سلام پھیرنا تھا, لیکن کوئی خاتون 2 رکعت پر بیٹھنے کی بجائے فوراً کھڑی ہو گئی, تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی. جب تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوگی پھر یاد آیا کہ میں تو تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی, تو اب چاہیے کہ یہ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں, اور سجدہ سہو کرنے سے یہ 2 رکعت تراویح شمار ہوگی. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ کھڑے ہو گئے, تیسری رکعت شروع ہو گئی, بیٹھے نہیں, اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا, بعد میں یاد آیا, تو اب یہ تینوں کی تینوں رکعتیں جو ہے یہ فاسد ہوگی. اب تراویح یہ ختم ہوگی, دوبارہ
सलाम फेर के 2 रकात इसकी जगह पर अलग से पढ़ना होगी। तीसरी सूरत ये है कि 2 रकात तरावी पढ़ी, सजदा साहब नहीं किया और मजीद भी 2 रकात मिला ली। तो अब मजीद जब 2 रकात मिला ली तो पहले 2 वाली तो तरावी नहीं होंगी, वो नफिल हो जाएंगी। बाद वाली जो 2 हैं वो सजदा साफ करने से वो 2 रकात तरावी हो जाएंगी। ये हो गई 3 सूरतें। चौथी सूरत ये है कि 2 रकात के बाद कादा किया और फिर खड़े हो गए भूल कर और 2 रकात मजीद पढ़ ली, तो अब सजदा साहब की भी जरूरत नहीं है। ये 4 की 4 रकात तरावी हो जाएंगी। तो ये तरावी की रकात में भूलने का, क्योंकि तरावी 20 रकात होती हैं और साल बाद भी पढ़ना होता है तो आदमी को बसा औक़ात भूल चूक हो जाती है, 2 की बजाय 3 या 4 इस तरह हो जाते हैं। तो ये उसकी तफसील है। अच्छा, और मसला आजकल क्योंकि मोबाइल आम है तो बसा औक़ात कोई खातून तरावी पढ़ रही है, पढ़ा रही है, तो पीछे कोई दूसरी खातून बैठी वो मोबाइल पे देख रही है या कुरान मजीद खोल कर देख रही है। तो जो पीछे कुरान पे देख रही है अगर ये गलती बताएगी और हाफजा उसकी गलती को ले लेगी तो फिर ये जो तरावी ये नमाज है, नमाज फासिद हो जाएगी। क्योंकि हाफजा के लिए या नमाज पढ़ने वाली खातून के लिए देख कर कुरान पढ़ना, इससे नमाज फासिद हो जाती है, देख कर पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह जो देख रही हो तो उसका देखने वाली का लुकमा देना भी जायज़ नहीं। अगर किसी ने देख कर लुकमा दिया और हाफजा ने वो लुकमा ले लिया तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी? फासिद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बाकी अ, इसके अलावा ये है कि अ, मर्द की नमाज तो औरत के पीछे नहीं होती। मतलब अगर हाफजा कोई पढ़ा रही है, उसका भाई, बेटा या कोई मर्द पीछे खड़ा है तो उसकी नमाज तो नहीं होगी। अलबत्ता मर्द के पीछे जो हाफजा है या ख़वातीन है उसकी नमाज हो जाती है। तो कभी उसमें ऐसे होता है कि आगे महरम नमाज पढ़ रहा है, पीछे नामहरम खातून हाफजा खड़ी है, तो उसकी भी लुकमा देने की गुंजाइश है, क्योंकि आगे महरम में कोई अजनबी मर्द उसमें है नहीं। अगर अजनबी हो तो फिर ज़ाहिर है कि उसका लुक्मे देने की गुंजाइश नहीं है। और मसला के तरावी पे के बारे में ये है कि कुछ ये मसाइल मर्दों के साथ ख़ास हैं। घरों में जो तरावी की नमाज होती है, बसा औक़ात मर्द घरों में तरावी की नमाज पढ़ाते हैं, तो उनको चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज वो मस्जिद से पढ़ कर आएँ। उसके बाद घर में फिर ख़वातीन को अगर तरावी पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ा लें। आगे ये मसला है कि चाँद के हिसाब से 15 साल से कम उम्र बच्चे की जो है फ़र्ज़ या तरावी जायज़ नहीं। अलबत्ता 15 साल में वो बालिग़ हो जाता है तो अलग बात है, बगैर बालिग़ होने से 15 साल से कम में उसको इमाम बनाना जायज़ नहीं है। ठीक है। ये कुछ तरावी के मसाइल थे। अभी हम एतकाफ़ के मसाइल को देख लेते हैं कि ख़वातीन को एतकाफ़ करना होता है, उसका की क्या फ़ज़ीलत है और उसके क्या अहकाम हैं। तो एतकाफ़ के बारे में पहली बात तो ये जाननी चाहिए कि एतकाफ़ वो अ, 3 किस्म पर होता है। एक वो एतकाफ़ वो है जो हम रमज़ानुल मुबारक के करते हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा एतकाफ़ है। और दूसरा एतकाफ़ वो है जो ओ वैसे आम हालात में किया जाए, नफ़िल एतकाफ़, ठीक है। और एतकाफ़ की जो तीसरी किस्म है वो ये है कि अ, एतकाफ़ वाजिब, यानी अपने ऊपर रहेंगे। ये जो सुन्नत एतकाफ़ है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में होता है। उसकी क्या शराइत हैं और क्या उसकी तफ़सीलात हैं, तो मैं अभी उसकी जो प्रेज़ेंटेशन है वो सर्च करके शेयर कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम उसकी तफ़सील को देखते हैं। अच्छा, तो साथ-साथ मैं थोड़ी गुफ्तगू भी चलाता रहूँगा और मैं वो उसको सर्च भी कर रहा हूँ प्रेज़ेंटेशन को। तो जो नफ़िल एतकाफ़ है उसका कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है और कोई उसके दौरानिया मुकर्रर नहीं है कि असल में तो ये है कि मर्द और औरतों में बुनियादी फ़र्क ये है
کہ مرد کے لیے جو اعتکاف کی جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور عورتوں کے لیے گھر میں جو نماز کی جگہ انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے وہ ان کے لیے گویا کہ مسجد کا حکم رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں اگر کسی کی وہ جگہ ہے بنی ہوئی پہلے سے تو اچھی بات ہے، اور اگر بنی ہوئی نہیں ہے تو اس کو بنا لینا چاہیے کہ گھر میں ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں اعتکاف کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ وہ جگہ کتنی ہونی چاہیے یہ وہ جو اعتکاف بیٹھنے والی خاتون ہے اس پر منحصر ہے۔ مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر 2-3 چٹائیوں کی جتنی جگہ ہو تو بس اسی کو نماز کے لیے متعین کر لیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سارے گھر کے لوگ کسی جگہ نماز پڑھتے ہیں اور کم از کم 1-2 مہینے کے لیے اس کو مقرر کر دیتے ہیں یہ نماز کی جگہ ہے، تو وہ کمرہ ہو تو چھوٹا کمرہ، مناسب درجے کا کمرہ، تو اس کمرے کو بھی اعتکاف کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کمرہ ہوگا اس کا اعتکاف کے لیے مقرر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بالکل سارے جو احکام ہیں وہ اعتکاف والے ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ اعتکاف کے الگ مسجد والے ہو جائیں گے، اس کی اہتمام کا خیال تو کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل مسجد کی طرح ہو۔ کوئی بندہ خواتین یہ سوچیں کہ اگر ہم نے اس کو مسجد بنا لیا ایک بار تو گویا کہ اس میں ہم دوبارہ مجبور ہوں گی کہ اس کو مسجد کی طرح رکھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ مسجد کے حکم میں تو ہوگا، میں اعتکاف اس میں ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر مسجد ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں عورت اپنی جو مخصوص ایام ہوتی ہیں تو ان میں بھی اس میں وہ بیٹھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور گھر میں جب بھی چاہیں گے تو اس کو یعنی تبدیل کرنا چاہیں گے تو اس کو تبدیل کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیجیے کہ اس کو جو جگہ کو متعین کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ ایسے بغیر مقرر کیے ہوئے، اور مقرر کرنے کے بعد اس میں جتنی دیر بھی خاتون بیٹھے گی، مثلا روزانہ اگر 10 منٹ عورت اس جگہ بیٹھ جاتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، اعتکاف کی نیت سے بیٹھتی ہے، تو یہ جو اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے تو یہ گویا کہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور واجب دوسرے نمبر پر ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ تو واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاتون اپنے اوپر لازم کر دیتی ہے کہ میں ایک دن 2 دن جتنے یا 5 دن اعتکاف کروں گی، تو یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جو مسنون اعتکاف ہے جس کو ہم سنت مؤکدہ اعتکاف کہتے ہیں، تو تیسرے نمبر پر وہ اعتکاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن میں ہم اعتکاف کی جو فضیلت ہے اور اعتکاف کا معنی ہے اور اس کے جو مسائل ہیں تو اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ ہماتن کسی چیز کی طرف ہماتن متوجہ ہونا، اپنے آپ کو کسی چیز کی طرف بالکل لگا دینا، پوری توجہ اس طرف ہو، تو یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، آدمی ہر ایک چیز کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر اعتکاف کے بارے میں یہ ایک علمی تحقیق ہے کہ قرآن مجید میں عین کاف فا کا مادہ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک خاص طریقے سے آدمی گوشہ نشین ہو۔ ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے جو گھر کی مسجد ہے تو وہ مسجدی شمار ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ کعبۃ اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع سجدہ کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو قرآن مجید میں اس کا 2 جگہوں پر یہ ذکر ہے اس کا۔ اور اس کے بعد احادیث میں تو بہت زیادہ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات وہ اعتکاف
बैठा करती थी। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एतकाफ बैठे हुए थे, तो उनका घर चूंकि मस्जिद के मुत्तसिल था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक घर की तरफ दाखिल करते और हजरत आयशा कंघी किया करती थी और बगैर ज़रूरत शरी के या तभी कि आप घर तशरीफ नहीं लाते थे। इसी तरह और एतकाफ के बारे में काफ़ी अहादीस हैं। अ, तो एतकाफ की जो 3 किस्में मैंने प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले बताई, तो वो यह 3 है। एतकाफ वाजिब के कोई खातून मन्नत मानती है कि मेरा फलां काम हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, तो मैं इतने दिन का एतकाफ करूँगी, ये एतकाफ वाजिब है। और एतकाफ मसनून वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन का है, तो ये मसनून होता है। ठीक है, इसकी तफसील हम आगे पढ़ते हैं। और नफल वो थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, जितनी देर के लिए भी खातून घर में बैठ जाए तो वो नफिल एतकाफ होता है। अच्छा, एतकाफ का फलसफा क्या है, मतलब एतकाफ क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो दरअसल एतकाफ ये शब कदर पाने के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। कि शब कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि 1000 महीने से बेहतर है। लोग बात कहते हैं कि ये इतने 81 साल और इतने महीने, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसी फजीलत वाली चीज है शब कदर, इसको महीनों में या सालों में नहीं नापा जा सकता। ये तो अरबों के अंदर माहौल था कि जब वो बोलते थे ना किसी चीज के बारे में, तो कहते थे कि ये कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीज जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो कहते ये 1000 महीने से बेहतर है। क्योंकि हाँ, उनके यहाँ 1000 का लफ्ज ये सबसे बड़ा अदद था। इसी को बोलते थे, मसलन लाख बोलना होता तो कहते थे 100 लाख, 100,000। तो बड़ा अदद जो उनके यहाँ इस्तेमाल होता था वो 1000 था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये 1000 महीने से बेहतर है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में बोला जाता है मैंने तुम्हें 70 बार कहा है, 100 बार तुम्हें कहा, ऐसा नहीं किया करो, तो उसका मतलब 100 बार नहीं होता, उसका मतलब होता है मुतादिद बार। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको 1000 महीने के बराबर करार नहीं दिया, बल्कि कहा 1000 महीनों से भी बेहतर है। कितनी बेहतर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हकीकत जानते हैं। तो अगर एतकाफ की बरकत से शब कदर किसी को नसीब हो जाए तो इसके क्या कहने। और ख़वातीन के लिए मसनून एतकाफ़ का तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है कि जो ख़वातीन मसनून एतकाफ़ बैठने का इरादा रखती हूँ, उन्हें चाहिए 20वें रोज़े की असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पहले घर की जो मस्जिद बनी हुई है ना, वो मैंने पहले बता दिया। घर की मस्जिद का मतलब है घर में जो नमाज पढ़ने की जगह है। तो घर में नमाज पढ़ने की जगह बाज़ घरों में मुतय्यन होती है और बाज़ में नहीं होती। जिन घर में मुतय्यन है तो वहाँ, अगर मुतय्यन नहीं है तो एतकाफ से पहले वो जगह मुतय्यन कर लेनी चाहिए। और बेहतर ये है कि एक कमरे को मुतय्यन कर लेना चाहिए ताकि सहूलत के साथ खातून उसमें बैठ सके, उठ सके। और अगर वुज़ू वगैरह करना हो तो भी उसी में कर लिया जाए। तो इस तरह जो है ना, एक छोटे कमरे को अगर एतकाफ के लिए खास कर लिया जाए तो बेहतर है। ख़वातीन की शराइत क्या है, इसकी एतकाफ़ की शराइत क्या है? तो ख़वातीन के लिए एतकाफ़ की पहली शर्त ये है कि अपने शौहर की इजाज़त से बैठे। ज़ाहिर है कि गैर शादीशुदा औरत तो एतकाफ़ वैसे भी बैठ सकती है, लेकिन जो शादीशुदा खातून है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने शौहर से इजाज़त ले। अगर वो इजाज़त दें तो फिर एतकाफ़ बैठें। इसी तरह एतकाफ़ के लिए दूसरी शर्त ये है कि औरत पाक साफ़ हो। अगर मेंसेस जैसे माहाना उज़्र होता है ख़वातीन का, वो दिन हो तो उन दिनों में एतकाफ़ नहीं बैठा जा सकता। ठीक है। इसी तरह अगर बाज़ ख़वातीन ऐसे करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ज़ौक़ होता है, तो वो उन दिनों में वो इस्तेमाल कर लेती हैं दवाई वग़ैरह, जिससे खून वग़ैरह रुक जाए। तो अगर कोई दवाई इस्तेमाल करके ऐसी सूरत है कि उन 10 दिनों में खून नहीं आ रहा, तो एतकाफ़ हो जाएगा। लेकिन ये देख लेना चाहिए कि ये सेहत के लिए कहीं मुज़र ना हो। अगर सेहत के लिए नुकसानदेह हो तो अल्लाह ताला हमें इस बात का के पर मजबूर नहीं करता कि हम अपनी सेहत को खतरे में डालकर, उसको नुकसान में डालकर लाज़मी एतकाफ़ करें। और अगर दौरान एतकाफ़ औरत को अपना जो माहाना उनके होते उज़्र है वो पेश आ गया, तो वो एतकाफ़ टूट जाएगा। अच्छा, एतकाफ़ जब टूटेगा, ख़ाह इसी वजह से टूट जाए या किसी और वजह से टूट जाए, तो उसका जो वो है हुक्म है उसकी क़ज़ा। अगर दिन को टूटा तो सिर्फ़ दिन को 1 दिन का क़ज़ा करना होगा, यानी सुबह सादिक से लेकर मग़रिब तक। और अगर रात को टूटा तो फिर रात का भी करना होगा और दिन का भी करना होगा। ठीक है? तो ये इसका है। और एतकाफ़ में पाबंदियाँ क्या हैं? एतकाफ़ में क्या पाबंदियाँ हैं?
تو اس میں پابندی یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے پکانے والا ہو تو پھر وہ کھانا پکائے اور عورت ادھر بیٹھ جائے اپنا صرف عبادت میں کرے۔ اگر کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو تو اپنے اس اعتکاف والے کمرے میں وہ کھانا بنا سکتی ہے، اور اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ سحری بھی تیار کر سکتی ہے، اپنا افطاری کا سامان بھی تیار کر سکتی ہے۔ تو بس یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ وقت عبادت میں صرف ہو، لیکن جو ضروری کام ہوں تو وہ ضروری کام بھی اس میں کیے جا سکتے ہیں۔ اور اعتکاف توڑنے والی چیزیں، تو اعتکاف توڑنے والی چیزیں یہی ہیں کہ اگر بلا ضرورت اپنی اعتکاف والے کمرے سے جگہ سے کوئی خاتون باہر چلی گئی تھوڑی بھی دیر کے لیے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو میاں بیوی کے باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اعتکاف میں ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی تعزیت یا عیادت کے لیے جانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں جو مکروہ چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ بالکل خاموش رہنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح فضول گفتگو کرنا، موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ گیمیں دیکھنا، فضول SMS کرنا، اس طرح تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ غیبت کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس جتنا ہو سکے اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ اعتکاف میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کھانا پینا، برتن دھونا، اگر کوئی اور کپڑے دھونے والا نہ ہو تو اپنے کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے تو اعتکاف بڑا آسان ہے کہ جس کمرے میں بیٹھی ہیں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سب کچھ کر سکتی ہیں، اور اگر غسل کرنا ہے تو بھی کر سکتی ہیں، اسی جگہ پہ جہاں پہ بیٹھی ہے تو اسی جگہ پہ وہ غسل بھی کر سکتی ہیں۔ اور اعتکاف میں کیا ہونا چاہیے؟ اعتکاف میں استغفار، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، ٹھیک ہے، اور دعائیں، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہیں، جو ساری چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اعتکاف جو سنت ہوتا ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہوتا ہے، اور جو قضا رکھی جاتی ہے اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہوتا ہے۔ آخر میں یہ کہ خواتین کے رمضان مبارک میں کبھی عذر پیش آ جاتا ہے تو وہ عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کا اعتکاف نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ عذر کی حالت میں جب روزہ منع ہے، نماز منع ہے، وہ اس اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتی رہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو مسجد جس کو گھر کی مسجد بنایا جاتا ہے اعتکاف کی جگہ، اس میں وہ والی مسجد والے پورے احکام نہیں ہوتے۔ مسجد میں تو عورت ناپاک ہو، مرد ناپاک ہو نہیں جا سکتا، لیکن وہ جو کمرہ جس کو مقرر کیا گیا عبادت کے لیے تو اس میں بیٹھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف اگر کسی کا اعتکاف فاسد ہو گیا اور اس کی قضا وہ خاتون نہیں کر سکی یا بوڑھی ہو گئی تو حنفیہ کے نزدیک ٹوٹے ہوئے اعتکاف کا فدیہ ادا کرنا واجب ہے، جو ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ مثلا کوئی خاتون اس نے اعتکاف توڑ دیا تھا، اس کو یاد نہیں رہا تھا اعتکاف کی قضا کرنا، مسئلے کا پتہ نہیں، اب پتہ چل رہا ہے تو اب وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ ضروری ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایک صدقۃ الفطر کے برابر ان کو دینا وہ ہے۔ اور خواتین کے لیے جو اعتکاف ہے وہ گھر میں ہونا ہے، مسجد میں نہیں ہونا۔ تو یہ اعتکاف کے کچھ مسائل تھے۔ ابھی آپ کے جو مسائل ہیں میں ان کو دیکھ لیتا ہوں، جو اہم سوالات ہیں تو اس کو لکھ کر وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ میں اب سوالات کو دیکھ رہا ہوں ابھی۔ حافظہ غلطی کرے تو سامعہ لقمہ دے سکتی؟ جی بالکل دے سکتی ہے، یعنی آگے بھی خاتون ہے، پیچھے سامعہ وہ بھی خاتون ہے تو لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک عورت کی آواز سطر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے وہ ہو جائے، نماز ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے، البتہ اتنا زور سے نہیں بولنا چاہیے کہ دور تک آواز ہے۔ اچھا، اور آگے ہے، سوال ہے کہ تراویح کی رکعتوں میں فصل کر سکتے ہیں، یعنی 12 رکعت پڑھ لیں اور باقی تہجد میں؟ ہاں ہو سکتا ہے، اگر کسی کو بھروسہ ہے کہ وہ پڑھ لیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اندیشہ ہو کہ پڑھی بھی نہیں جائیں گی، جیسے ایک دن آدمی کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، سستی ہو جاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور سوال ہے، تراویح کی نماز اگر ایک عورت کے عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو بعد میں ادا کرنی ہوگی؟ نہیں، تراویح نہیں کرنی۔ اور روزہ البتہ جو عذر کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں تو ان کو ان کی قضا کرنی ہوتی ہے، نماز کی تراویح کی قضا نہیں ہوتی۔
آج کل رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کے بارے میں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز پیکج 15 دن کے لیے، 12 دن کے لیے. یہ جو ہے نا 12 دن میں اگر کوئی ختم کر لیتا ہے یا 15 دن میں ختم کر لیتا ہے یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تراویح مطلب 15 دن میں ختم ہو گیا. قرآن تو ختم ہو جائے گا، لیکن تراویح پڑھنے کے لیے پورا مہینہ تسلسل کے ساتھ یہ ضروری ہے. تراویح تو ضروری ہوگی، البتہ قرآن مجید کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائیں گی. دو سنتیں الگ الگ ہے، ایک ہے تراویح میں قرآن مجید پڑھنا اور ایک ہے تراویح پڑھنا. تو تراویح یہ آخر تک چلے گی، رمضان کے آخری دن تک جو ہیں یعنی روزہ جو ہے تو اس سے پہلے جیسے ترتیب ہوتی ہے. اعتکاف میں اگر گھر میں کوئی اور عورت موجود نہ ہو تو گھر کے لیے کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے؟ جی بالکل بنا سکتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اعتکاف اور غیر اعتکاف میں فرق بھی نہ ہو. اعتکاف میں بھی سارے وہی کام چل رہے ہیں جو بغیر اعتکاف کے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ضرورت کے بقدر کیا جا سکتا ہے. اعتکاف میں نیند کی کہاں تک حد مقرر ہے؟ کوئی حد مقرر نہیں، بس جس مقصد کے لیے بیٹھی ہیں تو وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صبح شام نیند ہو رہی ہے، بقدر ضرورت سویا جا سکتا ہے جتنا وہ ہو. باقی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا جائے اور شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. آگے سوال ہے کہ عورت اگر امام ہو تو پیچھے والی عورتیں ایسی ہی نماز پڑھیں گی جیسے امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے؟ جی، امام کی نماز فاسد تو عورت کی بھی فاسد، بالکل. اچھا جی، کیا 4 رکعت تراویح ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو متوارث طریقہ ہے امت کے اندر، جو رائج طریقہ چلا آ رہا ہے وہ 2 رکعت کا ہے. 4 پڑھی جا سکتی ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو 2 کر کے پڑھا جائے. کیا تراویح قرآن پاک سے دیکھ کر قرآن، یہ اس کا میں نے جواب دے دیا ہے کہ دیکھ کر پڑھنے سے تراویح فاسد ہو جائے گی. تراویح میں قرآن مجید زبانی پڑھنا ہوتا ہے، دیکھ کر پڑھنا. عرب ممالک میں پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک ہوگی کوئی صورت، حنابلہ وغیرہ ان کے یہاں گنجائش ہے، لیکن فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہیں. جو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. آگے سوال ہے کہ اگر میں صرف میاں بیوی ہوں، عورت کے کام کرنے والا کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، گھر میں، اگر گھر میں صحیح ہے. اگر گھر میں میاں بیوی اور کام کرنے والا نہیں تو عورت اپنے گھر کے سارے کام اسی کمرے میں بیٹھ کر کر سکتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کچن میں جا کر کھانا بنائے یا کچن میں جا کر سبزی کاٹنے لگ جائے، روٹی. کچن میں جا کر کچھ نہیں کرنا. اگر کچن میں گئی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. گھر میں بیٹھیں، جو کمرہ ہے مسجد جسے قرار دیا ہوا ہے اس کمرے میں بیٹھ جائیں، اور شوہر اس کے لیے سبزی لے آئے، چیزیں لے آئے، اور ادھر ہی جو ہے نا گیس سلنڈر کا انتظام کیا جائے یا ہیٹر ہو جو بھی ہو، تو اسی کمرے کے اندر بیٹھ کر جو کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن کمرے سے باہر نہیں جا سکتی. اعتکاف رات کو فاسد ہو، رات کو قضا کرنی ہوگی؟ ہاں، اعتکاف اگر رات کو فاسد ہو جائے تو رات کو بھی اعتکاف کرنا ہوگا اور دن کو بھی روزہ رکھ کر قضا کرنا ہوگا. گویا کہ اس میں پورے 24 گھنٹے ہو جائیں گے. کہ جس کا رات کو اعتکاف فاسد ہوا تو ان کو چاہیے کہ ایک دن مغرب سے پہلے اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ جائیں تو پوری رات ہو جائے گی. صبح سحری کے وقت روزہ رکھ لیں اور وہ دن بھی پورا کا پورا اعتکاف میں گزر جائے تو اس طرح اس کی قضا ہوگی. اگر دن میں ہو تو صرف دن کی قضا کافی ہے. آگے سوال ہے تراویح میں سورہ کون سی پڑھنی افضل ہے؟ تراویح میں تو جو حافظہ ہے اس کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، جو غیر حافظہ ہیں ان کو جتنا قرآن مجید یاد ہو اتنا پڑھیں. اس میں کوئی افضل غیر افضل کی بات نہیں. اعتکاف میں کچن نہیں جا سکتی عورت؟ بالکل نہیں جا سکتی، کچن بھی نہیں جا سکتی، اور اس کی اعتکاف والی جگہ سے بلا ضرورت باہر نکلے گی تو بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اسی کے اندر رہ کر جو کام کرنا ہے اس کی گنجائش ہے. کیا عورت تراویح پڑھا سکتی ہے، مینز امامت کر سکتی ہے؟ میں نے اس کی پر تفصیل سے بات کر لی کہ اپنے گھر کی حد تک 2-4 خواتین مل کر کر لیتی ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایک پورا ماحول بنا لینا محلے میں اور سارے محلے کی خواتین کو دعوت دینا اور اونچی اونچی آواز سے پڑھنا بڑی جماعت، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی ہے. اعتکاف کے لیے کپڑے کا خیمہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، جائز کی حد تک ہے یا مندوب؟ بالکل یہ نہیں، جائز ہے. بس اگر کسی عورت کو ویسے یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی تو اگر وہ کپڑا لگا لیتی ہے تو ہے، ورنہ عورتوں کو تو کپڑا لگانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں، گھر میں اگر ایک کمرہ ہو، اسی کمرے کے ایک حصے میں عورت اعتکاف کر رہی ہو تو یکسوئی کے لیے
ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں تو نہیں ہوتا۔ یہ تو پردہ مردوں کے لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ مسجد میں وہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پردہ نہ لگائیں تو یکسوئی حاصل نہیں ہوتے۔ خواتین تو اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی یکسوئی توڑنے والی چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے پردہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لگانا چاہے تو کوئی بات نہیں، بہتر یہ ہے کہ اسی کمرے میں رہیں اور نہ لگائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جہاں اعتکاف کرے اور غسل کرنے کی جگہ نہ ہو، بیت الخلاء بھی کمرے سے باہر ہو، تو اس صورت میں اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف تو ہوگا لیکن ضروری غسل کے بغیر جانا، جو فرض غسل ہوتا ہے اس کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بغیر ضرورت غسل کرنے جائیں گے، ہاں اسی کمرے میں جہاں بیٹھی ہیں اس کمرے کو بند کر کے ہیں، وہاں پہ ٹب منگوا لیں اور اس میں غسل کر لیں، کیونکہ اس کی حیثیت مسجد کی نہیں ہے، اور ایک طرف سے پانی چلا جائے وہاں پہ غسل ہو سکتا ہے، لیکن غسل خانے میں جا کر غسل ٹھیک نہیں ہے۔ عورت اپنی سحری افطاری خود بنا سکتی ہے، اس کا جواب دے دیا، بنا سکتی ہے، لیکن اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کچن میں جانے کی اجازت نہیں۔ اگر حافظ اجرت نہیں لیتا مگر مقتدین اپنی خوشی سے دے دے تو دیکھیں، یہ تو عورتوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، مردوں کا یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال اگر واقعتاً کہیں ایسا ہے کہ ماحول بھی نہیں ہے اور حافظ کو لینے کی نیت نہیں ہے، ان کو دینے کی نہیں ہے، ویسے کسی طرح اتفاقاً اپنی خوشی سے دے دیا تو بہرحال گنجائش ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی بہتر صورت یہ ہے کہ اس ختم والے دن کے علاوہ آگے پیچھے کسی دن ہدیہ دے دیا جائے تو یہ اچھا ہے۔ آگے سوال ہے کہ گھر پر تراویح پڑھتے ہوئے جنہیں صرف قرآن کا نماز کے لیے ضروری حصہ آتا ہے تو وہ کیا، تو وہ وہی پڑھ لیں، جتنا آتا ہے وہ پڑھ لیں بس۔ تراویح میں مثلا کسی کو صرف سورۃ اخلاص آتی ہے تو پوری تراویح میں یہی پڑھے، ضروری نہیں ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، کم از کم 4 صورتیں تو آنی چاہیے، لیکن اگر بالفرض کسی کو یاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر تھکاوٹ یا ذوق کی وجہ سے تراویح پڑھنے پر، کھڑے ہو کر پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو کم رکعت میں سنت کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں تراویح تو 20 رکعت ہے، عذر ہو تو پوری بھی چھوٹ جائے، اب مجبوری تو مجبوری ہوتی ہے۔ تو عذر میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھا جا سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اکٹھے نہیں پڑھا جا سکتا تو 10 رکعت ابھی پڑھ لیں، 8 رکعت جتنی، اور کچھ سونے کے بعد وہ جو ہے نا افطاری کے وقت اپنا وہ سحری کے وقت روزہ رکھنے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بلا عذر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تراویح کی نماز میں قرآن کھول کر پڑھ سکتے ہیں، اس کا جواب ابھی گزر چکا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، کھول کر پڑھیں گے تو تراویح کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا آگے ہے کہ اعتکاف کی قضا کا فدیہ ہر کسی کے لیے ہے یا اس کے لیے جو ایجنٹ ہو؟ دیکھیں جو اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے تو اس کے ذمہ قضا کرنا واجب ہے، فدیہ تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو نہ کر سکے، بیمار ہو یا ایجڈ ہو یا کوئی اس طرح کی صورت ہو۔ اکثر مساجد میں نابالغ بچے تراویح پڑھاتے ہیں، نہیں ہوتی، نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہیں ہوتی، اگرچہ پیچھے خواتین کیوں نہ ہو۔ اگر اعتکاف والی جگہ سے باہر وضو والی جگہ پر کسی نے بات کر لی، بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے بات کے لیے ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب کوئی خاتون واش روم میں جا رہی ہے یا وضو کر رہی ہے تو اسی دوران کسی نے بات کر لی تو بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے مستقل وقت خرچ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا میں ابھی جوائن کیا ہے، تب بھی کویسچن کیا؟ جزاک اللہ خیرات کثیرہ، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ جی مولانا صاحب میں نے ابھی جوائن کیا ہے تبھی کویسچن کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی بیچ میں ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتا ہے، اور یا کبھی یہ تو آن لائن ہے، اس میں بات سننے میں بھی دشواری آتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، سوال کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی نے سنا ہو، سننے کے باوجود بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بھی سوال کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جو آپ نے 2 رکعت آپ نے بتایا کہ 3 رکعت پڑھ لی، سجدہ صاحب نہیں کیا تو 4 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت نفل ہوں گی، 2 رکعت تراویح ہوں گی، اس کو بتا دیں، سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں دوبارہ وہ کر لیتا ہوں، ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تراویح میں تو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے،
تو 2 رکعت میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے یہ دوسری رکعت نہیں ہے بلکہ پہلی رکعت ہے، تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو کھڑے ہونے کے بعد خاتون کو یاد آیا کہ یہ تو تیسری رکعت کے لیے میں کھڑی ہو گئی، اب ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر سجدہ صاحب کر دیں اور پھر دوبارہ پڑھ کے جیسے ہوتا ہے طریقہ اپنی نماز مکمل کریں، تو سجدہ صاحب کرنے سے یہ 2 رکعت تراویح کاؤنٹ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 3 رکعت پوری پڑھ لی، بیچ میں دوسری رکعت پہ قعدہ نہیں کیا، تشہد نہیں کیا، تو اب یہ تینوں کی تینوں رکعتیں ختم ہو جائیں گی، فاسد ہو جائیں گی، دوبارہ 2 رکعت پڑھنی ہوگی، 2 صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت میں نے یہ بتائی کہ 4 رکعت تراویح اس طرح پڑھی کہ بیچ میں قعدہ نہیں کیا، یعنی اتحیات کے لیے نہیں بیٹھی، مسلسل 4 رکعت پڑھ لی، تو اس صورت میں آخری 2 تراویح ہوں گی اور پہلے 2 والی نفل ہوگی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد اتحیات کیا، پھر غلطی سے کھڑی ہو گئی اور بعد میں 2 اور پڑھ لی، تو اب یہ چاروں کی چاروں رکعت تراویح ہوگی، اس صورت میں سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سوال ہے مولانا صاحب، گھر میں کوئی اور فرد نہ ہو اور 7 چھوٹے بچے ہوں تو 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل تو تراویح 20 رکعت ہے، تو اگر بچے ہیں چھوٹے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، بچے سو جائیں اس کے بعد تراویح پڑھ لیں۔ میرا خیال میں ایسا کوئی عذر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ بچوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم یہ کہیں کہ تراویح 8 کی بجائے 20 کی بجائے 8 پڑھنی چاہیے۔ اچھا گھر میں کوئی یہ اور آگے سوال ہے، کچن کو اور ڈائننگ روم کو اعتکاف کی جگہ مقرر کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کے ہاں ایسا ہے کہ کچن ہی ہے اور کچھ نہیں تو اس کو کیا جا سکتا ہے، کچن کو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے ڈائننگ ہال کو اور پورے کچن کو 2 جگہ نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ کمرہ اور برآمدہ بھی نہیں ہو سکتا، بہت بڑا کمرہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اگر صرف کچن کو اگر کوئی کرتا ہے، لیکن یہ تو ایک نامناسب کی بات ہے کہ کچن میں کوئی بڑا کسی کا کچن ہو تو ہے، ورنہ عام حالات میں تو کچن میں اعتکاف کرنا عجیب لگتا ہے، کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے اور اس کا ایک پورا وقار ہے۔ تاہم اگر بہت کوئی مجبوری ہو اور کوئی اور جگہ نہ ہو، بنانے والا کوئی اور نہ ہو کھانا، تو مجبوری کی حالت میں خاتون کچن میں بیٹھ جاتی ہے اعتکاف اور ڈسٹرب بھی نہیں ہوتی، عبادت اس کی ہوتی ہے، تو صحیح ہے، ہو تو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا آگے سوال ہے کہ اعتکاف والی برش کرنی بھی نہیں جا سکتی؟ نہیں، برش کرنا ہے تو وضو کے ساتھ ہی جلدی جلدی میں تھوڑا سا کر لیا جائے، یا ادھر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر برش کر لیں، ٹب وغیرہ میں یا کوئی اس طرح کا برتن ہو، تسلا ہو کچھ ہو تو ادھر کر لیں، اور پھر بعد میں جب وضو کرنے جائیں تو کلی کر لیں اور وضو کرنے کے بعد وضو کر لیں، صرف برش کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اعتکاف میں اگر کوئی نہیں کرے تو تراویح نماز نہ پڑھنے کی طرح گناہ گار نہیں، اعتکاف میں یہ نہیں ہے، اعتکاف محلے کی مسجد میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر سارے محلے والے نہیں بیٹھیں گے، کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو گناہ گار ہوں گے سارے، باقی اگر کوئی خاتون نہیں بیٹھتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اردو کی بورڈ میں لکھے تاکہ پڑھنے میں دشواری نہ آئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آگے ہے ماشاء اللہ، بس یہ میرے خیال میں آپ کے سوالات مکمل ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی جنہوں نے وہ کیا ہے اعتکاف، اس کا پورا نظم کیا ہے، اگر کوئی اور سوال ہو تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور نماز میں وسوسہ آتا ہے تو وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک پوری طرح یقین نہ ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وسوسے کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ کیا عورت مسجد جا کر تراویح پڑھ سکتی ہے؟ نہیں جانا چاہیے مسجد میں، گھر ہی میں تراویح پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ امہات المومنین وغیرہ وہ ہم سے زیادہ عبادت کا ذوق رکھنے والی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی طرح جب تراویح کی جماعت کا اہتمام ہوا تو کسی بھی ام المومنین سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مسجد میں جا کر تراویح پڑھی ہو، تو جب وہ نہیں کرتی تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنی گھر کی جو مسجد ہے، یعنی جسے تراویح کی جگہ ہے، وہیں اعتکاف کریں اور وہیں ہی تراویح پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوشنودی اور رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔